کچھ دیر بعد جب رابعہ واپس آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ وکی اور عائشہ دونوں ایک ساتھ بینچ پر بیٹھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک دوسرے کو آئس کریم کھلا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ فوراً وہاں جاتی ہے اور چلا کر کہتی ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر پر ڈورے ڈالنے کی؟ میں نے تمہیں ایک اچھی عورت سمجھ کر اپنے گھر میں رکھا تھا اور تم میرا ہی گھر برباد کر رہی ہو۔ اسی وقت اس کے کندھے پر کوئی ہاتھ رکھتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وکی اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک شاپر ہوتا ہے جس میں بہت ساری آئس کریمز ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کیا ہوا؟ کیوں اس بیچاری پر چلا رہی ہو؟ میں تو ابھی آیا ہوں۔ عائشہ ڈرامائی انداز میں کہتی ہے کہ جی میڈم، میں تو یہاں اکیلی بیٹھی تھی اور آپ نے آ کر سیدھا مجھ پر چلانا شروع کر دیا۔ میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں میڈم۔ رابعہ سوچ میں پڑ جاتی ہے اور شرمندہ بھی ہوتی ہے اور کہتی ہے، مگر یہاں سچ میں وکی بیٹھا تھا، کوئی میرا یقین کیوں نہیں کرتا؟ میں پاگل نہیں ہوں، میں نے سچ میں دیکھا تھا۔ اسی وقت اس کی نظر علی پر پڑتی ہے جو ایک بچے کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے جس نے آئس کریم پکڑی ہوتی ہے اور وہ دونوں نیلے غباروں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ وہ غصے میں علی کے پاس جاتی ہے اور وہ غبارہ لے کر پھینک دیتی ہے اور اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتی ہے کہ کتنی بار منع کیا ہے کہ اکیلے دور مت جاؤ اور نیلے غباروں سے مت کھیلو، یہ بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ علی رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، آپ بہت بری ماما ہو، صرف عائشہ ماما اچھی ہیں۔ یہ بات سن کر رابعہ علی کو گلے لگا لیتی ہے اور سوری کرتی ہے۔ وہیں دور کھڑے عائشہ اور وکی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں۔ واپسی پر رابعہ پورا وقت علی کے بارے میں سوچتی رہی کہ علی نے عائشہ کو ماما کیوں کہا؟ کیا عائشہ علی کو مجھ سے دور کر رہی ہے؟ اف میرے خدا، میری مدد فرما، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ یہی سوچتے وہ گھر آ جاتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ علی اور وکی کو پراپر ٹائم دے گی۔ وہ علی کو سلانے کی نیت سے اس کے روم میں جاتی ہے، مگر عائشہ پہلے ہی علی کو کہانی سنا کر سلا چکی ہوتی ہے۔ رابعہ کو بہت برا لگتا ہے، مگر وہ بنا کچھ کہے روم سے باہر آ جاتی ہے اور اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ وکی دودھ پی رہا ہوتا ہے اور اس کا چہرہ بہت ہی عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے۔ رابعہ وکی سے باتیں کرنے لگتی ہے، مگر وہ کوئی جواب نہیں دیتا کیونکہ وہ ہوش میں نہیں ہوتا اور سائیڈ لے کر سو جاتا ہے۔ رابعہ بہت الجھن میں پڑ جاتی ہے، خود سے سوال و جواب کرتی، عجیب کشمکش میں جانے کب اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد رابعہ کو برتن کھڑکنے کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ وکی کو اٹھاتی ہے، مگر وکی تو جیسے بہرا ہو گیا تھا۔ وہ ہمت کر کے روم سے باہر آتی ہے اور آواز کا پیچھا کرتی ہوئی کچن میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ فریج کھلا ہوا ہے اور اس کے سامنے سے ایک بچہ تیزی سے بھاگتا ہوا جاتا ہے۔ وہ اس کا پیچھا کرتی ہے تو وہ بچہ علی کے روم میں چلا جاتا ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ شاید علی اس سے شرارت کر رہا ہے۔ وہ علی کو آوازیں دیتی ہوئی اس کے روم کا دروازہ کھولتی ہے تو علی ہوا میں جھول رہا ہوتا ہے اور اوپر بہت سارے نیلے غباروں نے اسے اٹھایا ہوتا ہے اور ان پر بنی اسمائلیز زور زور سے ہنس رہی ہوتی ہیں۔ ہر طرف بس ہنسنے کی آوازیں گونج رہی ہوتی ہیں۔ رابعہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے، مگر اس کی آواز روم سے باہر نہیں جا رہی ہوتی۔ اچانک وہ بچہ رابعہ کے سامنے آتا ہے اور غبارے اٹھا اٹھا کر رابعہ کو مارنے لگتا ہے اور رابعہ رونے لگتی ہے، روتے روتے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے ہی روم میں ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ شاید میں نے کوئی خواب دیکھا ہے، مگر اس کے جسم پر نیلا رنگ لگا ہوتا ہے۔ وہ بہت گھبرا جاتی ہے اور واش روم میں جاتی ہے تو اس سے وہی برتن کھڑکنے کی آواز آتی ہے۔ وہ وکی کو آوازیں لگاتی ہے، مگر وکی نہیں اٹھتا تو وہ عائشہ کو آوازیں لگانے لگتی ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی روم میں آتی ہے تو رابعہ اسے کہتی ہے کہ کچن میں کوئی بچہ ہے جو علی کے روم میں رہتا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وکی بھی نہیں اٹھ رہے اور زور زور سے رونے لگتی ہے۔ عائشہ کہتی ہے کہ میڈم، میں ابھی نیچے سے ہی آ رہی ہوں،
وہاں کوئی بچہ نہیں ہے۔ رابعہ کانپتے ہوئے بولی، میرا یقین کرو، وہ علی کے روم میں ہے۔ اس نے میرے علی کو ہوا میں لٹکا رکھا ہے، وہ علی کو نقصان پہنچائے گا، میرے علی کو بچا لو پلیز۔ تو عائشہ رابعہ کو اپنے ساتھ علی کے روم میں لے کر جاتی ہے، مگر وہاں سناٹا ہوتا ہے اور علی پرسکون سو رہا ہوتا ہے۔ عائشہ کہتی ہے کہ میڈم، اب آپ کو تسلی ہو گئی نا کہ یہاں کوئی بچہ نہیں ہے؟ آپ نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ رابعہ کہتی ہے ہاں، ہو سکتا ہے میں نے خواب ہی دیکھا ہو، اور وہ رابعہ کو اس کے روم میں لے آتی ہے۔ رابعہ اس سے کہتی ہے کہ عائشہ آئی ایم سوری، میں نے تمہیں غلط سمجھا اور دوپہر میں تمہیں بہت برا بھلا بول دیا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، خواب اور حقیقت میں فرق ہی نہیں کر پا رہی۔ شاید میری نیند پوری نہیں ہوئی، میں سو جاتی ہوں۔ عائشہ کہتی ہے میڈم میں سمجھتی ہوں، آپ کو سوری بولنے کی ضرورت نہیں، آپ سو جائیں اور علی کی بالکل فکر نہ کریں، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گی۔ عائشہ کی مکاری اس کے چہرے سے صاف جھلک رہی ہوتی ہے۔ صبح رابعہ یہ سارا منظر وکی کو بتاتی ہے، مگر وکی اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا اور سیدھا آفس کے لیے نکل جاتا ہے۔ رابعہ اس کے اس بیہیویئر سے بہت پریشان ہوتی ہے اور بنا ناشتہ کیے وہ بھی آفس کو نکل جاتی ہے۔ آفس میں رابعہ لنچ ٹائم میں اپنی کلیگ کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے تو وہ رابعہ کو دیکھ کر کہتی ہے کہ کچھ دنوں سے تم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، تمہارے چہرے کی رونق جیسے اڑ گئی ہو، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تو رابعہ اپنی ساری آپ بیتی اپنی دوست کو تفصیل سے بتا دیتی ہے۔ اس کی ساری باتیں سننے کے بعد وہ کہتی ہے کہ یار برا نہ مانو تو مجھے یہ سارا معاملہ کالے جادو کا لگتا ہے۔ میری ایک کزن کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملات ہوتے تھے اور وہ خون کی الٹیاں کرتی ہوئی مری، جبکہ اس کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ رابعہ یہ سن کر چونک جاتی ہے اور کہتی ہے مجھ پر کوئی کالا جادو کیوں کروائے گا، میری تو کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ تو اس کی دوست کہتی ہے کون ہمارا دوست ہے اور کون دشمن، اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ آج کل آپ کے دوست، آپ کے دشمن آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، مگر آپ کو ان کی پہچان نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی جہاں رحمانیت ہوتی ہے وہاں شیطانیت بھی ہوتی ہے۔ رابعہ اس کی باتیں سن کر کشمکش میں پڑ گئی اور بولی اس کا کوئی حل ہے تمہارے پاس؟ تو وہ کہتی ہے میں ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ کو جانتی ہوں، انہوں نے بہت لوگوں کا علاج کیا ہے، وہ نورانی علم رکھتے ہیں، یہیں پاس کے ایک گاؤں میں ان کا آستانہ ہے۔ میں تمہیں کل تمام ڈیٹیلز دے دوں گی اور ان سے ٹائم بھی لے دوں گی، تم ان سے مل کر اپنی تمام کہانی ان کو بتا دینا، وہ ضرور تمہیں اس مشکل سے باہر نکالیں گے، کیونکہ ان کالے جادو والوں کا دور کوئی کامل بزرگ ہی کر سکتا ہے۔ وہ بزرگ بندے کا چہرہ دیکھ کر مرض بتا دیتے ہیں۔ رابعہ کہتی ہے کہ اگر وہ اتنے کامل ہیں تو تمہاری کزن کو کیوں نہیں بچا سکے؟ تو وہ جواب دیتی ہے کہ ساری بات یقین کی ہوتی ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس اس یقین سے جاتے ہیں کہ وہ ہمیں ٹھیک کر سکتا ہے، اگر ہمیں یقین نہ ہو تو ہم کبھی نہیں جائیں گے، اور بنا علاج کے تو بندے صرف مرتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتے۔ میری خالہ کو ان بزرگ سے زیادہ ڈاکٹروں کی دوائیوں پر یقین تھا، جبکہ ڈاکٹرز خود کہہ چکے تھے کہ آپ کی بیٹی کو کوئی مرض نہیں ہے، ان کو اب دعا ہی بچا سکتی ہے۔ مگر رب کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میں چاہتی ہوں جو میری کزن کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ نہ ہو۔ اور یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، یہ دنیا کے سامنے خود کو ظاہر نہیں کرتے، ان کو دنیا سے کسی قسم کی چاہت نہیں ہوتی، یہ لوگ بس اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور انہی ولیوں کے وسیلے سے تمہیں شفا ملے گی، بس تمہارا یقین پکا ہونا چاہیے۔ رابعہ کو اس کی باتوں سے بہت تسلی ملتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ مجھے ان کے پاس لے جاؤ، ہم کل چلیں گے، میں اب یہ سب مزید نہیں جھیل سکتی۔ اس کی دوست کہتی ہے فی الحال تم میرا یہ تعویذ پہن لو، یہ تمہیں تمام برائیوں سے محفوظ رکھے گا اور کوئی کالی طاقت تمہارے پاس نہیں آئے گی، یہ مجھے بابا جی نے دیا تھا، اس کو اپنے سے بالکل بھی دور مت کرنا اور کل تم یہ مجھے واپس کر دینا۔ رابعہ وہ تعویذ پہن لیتی ہے اور آج جلدی گھر آ جاتی ہے۔ وہ آتے ہی ٹی وی آن کرتی ہے
اور عائشہ کو چائے کے لیے آواز دینے لگتی ہے، مگر عائشہ کو پتہ نہیں ہوتا کہ رابعہ آج جلدی گھر آ گئی ہے اور وہ اپنے کالے علم میں بزی ہوتی ہے۔ اس کو رابعہ کی کوئی آواز نہیں آتی۔ ہر طرف ایک عجیب سی اسمیل پھیلی ہوتی ہے۔ رابعہ سوچتی ہے کہ یہ اسمیل کہاں سے آ رہی ہے اور چینل بدلنے لگتی ہے تو قرآن کی تلاوت لگ جاتی ہے۔ رابعہ کو بہت سکون محسوس ہوتا ہے اور وہ تلاوت سننے لگتی ہے تو اچانک سے رابعہ کو کسی کے چیخنے کی آواز آتی ہے، جیسے کوئی بہت درد میں ہو۔ رابعہ ادھر ادھر دیکھتی ہے تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ وہ پھر سے تلاوت کی طرف دھیان کر لیتی ہے اور آنکھیں بند کر لیتی ہے تو اچانک اس کو ایک منظر دکھائی دیتا ہے کہ کوئی عورت اندھیرے میں بیٹھی علم کر رہی ہے۔ وہ ڈر کر ایک دم آنکھیں کھولتی ہے تو گھر کا سارا سامان ہلنے لگتا ہے۔ وہ عائشہ کو آوازیں لگاتی ہوئی اس کے روم کی طرف بھاگتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ عائشہ در سے چلا رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس تلاوت کو بند کر دو، یہ میری جان لے لے گی۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ آ جا رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت خوفناک لگ رہی ہوتی ہے۔ رابعہ سکتے میں آ جاتی ہے کہ عائشہ ہی وہ عورت ہے جو اس پر کالا جادو کر رہی ہے۔ وہ ٹی وی کی آواز فل کر دیتی ہے۔ اچانک سے گھر کی ساری لائٹس آن آف ہونے لگتی ہیں اور لائٹ چلی جاتی ہے۔ جب تلاوت بند ہو جاتی ہے تو اندھیرے میں کوئی رابعہ کا گلا دباتا ہے، مگر اس تعویذ کی وجہ سے رابعہ محفوظ رہتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب رابعہ کو ہوش آتا ہے تو وہ شام کا سارا واقعہ بھول جانے کا ڈرامہ کرتی ہے تاکہ وہ عائشہ کو یقین دلا سکے کہ اس کو اس کی اصلیت پتہ نہیں چلی، کیونکہ رابعہ نہیں جانتی تھی کہ عائشہ کا مقصد کیا ہے اور وہ اس کے پیچھے کیوں پڑی ہے۔ عائشہ رابعہ کو غصے بھری نظروں سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وکی کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کیونکہ عائشہ نے اس کے آنے سے پہلے ہی سب کچھ ٹھیک کر دیا ہوتا ہے۔ رابعہ بڑے اطمینان سے اٹھتی ہے اور عائشہ کو آواز لگا کر کہتی ہے، علی کا ہوم ورک ہو گیا؟ تو عائشہ کہتی ہے، جی میڈم ہو گیا، اب وہ کلرنگ کر رہا ہے۔ رابعہ کہتی ہے، ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر رابعہ کی نظر عائشہ کے ہاتھوں پر بڑھتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ تمہارے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ عائشہ گھبرا کر کہتی ہے کہ کچھ نہیں، وہ دودھ کے گرم برتن کو پکڑ لیا تھا تو تھوڑے سے جل گئے ہیں۔ رابعہ ڈرامہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ارے یہ تو پورے جل گئے ہیں اور تم کہہ رہی ہو تھوڑی سی چوٹ ہے۔ چلو میں تمہیں ڈاکٹر سے پٹی کروا دوں ورنہ زخم خراب ہو جائے گا اور اب تم کچھ دن کوئی کام نہیں کرو گی۔ عائشہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ اس کو کیسے کچھ بھی یاد نہیں ہے، یہ میرے ساتھ ایسے بات کیوں کر رہی ہے، کہیں یہ اس کی کوئی چال تو نہیں۔ تبھی رابعہ اس کو کہتی ہے کہ کہاں کھو گئی؟ عائشہ کہتی ہے کہ کچھ نہیں، بس میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ کیسے سارا کام مینیج کریں گی۔ رابعہ کہتی ہے، تم اس کی فکر مت کرو، کچھ دن کی تو بات ہے، میں کر لوں گی۔ اگلے دن رابعہ حسب معمول آفس میں جاتی ہے اور اپنی دوست کے ساتھ مل کر وہ ان بزرگ کے پاس چلی جاتی ہے۔ 2 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ بزرگ کے گاؤں پر پہنچتے ہیں۔ جب وہ ان کے آستانے میں داخل ہوتے ہیں تو رابعہ کو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ ایک سادہ سے کمرے میں ایک نہایت ہی پرکشش اور نورانی بزرگ آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ رابعہ کی دوست کہتی ہے کہ یہاں بیٹھ جاؤ اور جب تک بابا جی آنکھیں نہ کھولیں خاموشی سے انتظار کرو۔ کچھ دیر بعد بابا جی آنکھیں کھولتے ہیں اور رابعہ ان کو سلام کرتی ہے۔ وہ نہایت عاجزی سے رابعہ کے سر پر پیار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسے آنا ہوا۔ رابعہ ساری بات تفصیلاً بزرگ کو بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تھک چکی ہوں، بابا جی برائے مہربانی مجھے اور میری فیملی کو اس عورت کے چنگل سے نجات دلائیں۔ بابا جی بنا کچھ بولے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور کچھ منٹ بعد اپنا قلم اور زعفرانی پانی اٹھا کر کاغذ پر کچھ حروف لکھتے ہیں اور رابعہ کو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کاغذ کو پانی میں ملا کر اس عورت کو پلا دینا، اس کو پیتے ہی وہ بے چین ہو جائے گی اور کوئی عمل نہیں کر پائے گی۔
اس کے بعد عائشہ جیسے ہی علم کرنے کے لیے اپنے سامنے آگ جلائے تو تم اس کاغذ کو اس آگ میں جلا دینا، اس کے دھوئیں سے وہ بے بس ہو کر بے ہوش ہو جائے گی، تب تم اس کو کسی جگہ پر باندھ دینا، اس کے آگے ہم خود اس سے بات کریں گے۔ آگے کی کہانی عائشہ خود اپنے منہ سے اگلے گی، مگر اس کام کے بارے میں اپنے شوہر سے ذکر مت کرنا، کیونکہ وہ بھی اس کے جادو کے گھیرے میں ہے۔ رابعہ پریشان ہو جاتی ہے تو بابا جی کہتے ہیں، یہ کوئی بہت ہی بری طاقت ہے، مگر اللہ کے آگے سب ہار جاتے ہیں، تو اس کی کیا مجال جو یہ ٹک پائے۔ تم جاؤ اور جیسے کہا ہے اس کام کو انجام دو۔ اس کے بعد رابعہ گھر آ جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وکی صوفے پر بیٹھا ہے اور عائشہ دودھ کا گلاس لیے اس کے پاس جا رہی ہے۔ اس نے کچھ خون کی بوندیں اس میں ملائی ہیں۔ اس کو سب سمجھ آ جاتی ہے کہ کیسے اس نے وکی کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے۔ جب بھی وکی یہ دودھ پیتا ہے وہ اس کے قابو میں آ جاتا ہے۔ مجھے کچھ بھی کر کے وکی کو دودھ پینے سے روکنا ہوگا۔ وہ جان بوجھ کر زمین پر گرنے کی ایکٹنگ کرتی ہے تو وکی بھاگتا ہوا آتا ہے۔ وہ اس کو اپنے ساتھ روم میں لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وکی میرے پاس ہی بیٹھے رہو، آج میرا دل بہت اداس ہے۔ وکی کہتا ہے ٹھیک ہے تم سو جاؤ، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ عائشہ غصے سے آگ بگولا ہوتی ہے، کیونکہ اگر وکی نے دودھ پینے میں دیر کر دی تو اس کے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہے کہ وکی سر آپ کا دودھ وہیں ٹیبل پر رہ گیا تھا۔ تو وکی کہتا ہے اندر آ جاؤ۔ عائشہ اندر آ کر دودھ وکی کو پکڑا دیتی ہے اور وہیں کھڑی رہتی ہے۔ وکی کہتا ہے کوئی کام ہے؟ تو وہ کہتی ہے نہیں، اگر آپ دودھ پی لیتے تو میں گلاس ساتھ لے جاتی۔ اسی وقت رابعہ عائشہ کو کہتی ہے کہ تمہیں کہا بھی تھا کہ تم نے کچھ دن کوئی کام نہیں کرنا، چلو جاؤ اور ریسٹ کرو، میں دودھ پلا کر گلاس دھو دوں گی۔ عائشہ کا بس نہیں چلتا، مگر وہ روم سے باہر آ جاتی ہے۔ وہ روم کے باہر ہی کھڑی رہتی ہے۔ رابعہ دروازے کے نیچے سے عائشہ کا سایہ دیکھ لیتی ہے اور ڈرامہ کرتی ہے کہ وکی چلے اب یہ دودھ پی لیں اور سو جائیں۔ عائشہ کو تسلی ہو جاتی ہے کہ وکی نے دودھ پی لیا ہے۔ کچھ دیر بعد رابعہ خالی گلاس لیے روم سے باہر آتی ہے۔ یہ دیکھ کر عائشہ پرسکون ہو کر اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ پھر رابعہ روم میں واپس چلی جاتی ہے تو وکی کہتا ہے کہ تم نے دودھ کیوں پھینک دیا، مجھے پینے کیوں نہیں دیا؟ رابعہ کہتی ہے کہ آہستہ بولیں، عائشہ سن لے گی۔ اب وکی پر سے جادو کا اثر ختم ہونے لگا تھا تو رابعہ کہتی ہے کہ وہ دودھ آپ کے لیے زہر تھا، اس لیے پھینک دیا۔ وکی کہتا ہے کیا مطلب تمہارا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو رابعہ وکی کو سب کچھ بتا دیتی ہے۔ جیسے جیسے وہ وکی کو بتاتی جاتی ہے وکی کو سب یاد آ جاتا ہے اور وہ حادثہ والے دن کی پوری بات رابعہ کو بتا دیتا ہے۔ رابعہ کہتی ہے میں عائشہ کے ساتھ ڈرامہ کر رہی ہوں کہ مجھے کچھ یاد نہیں، اسی طرح آپ نے بھی اپنا ڈرامہ جاری رکھنا ہے تاکہ ہم بابا جی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے اس کا مقصد جان سکیں۔ اگلی صبح وکی بالکل ویسے ہی کرتا ہے۔ عائشہ وکی کو کہتی ہے کہ آج کے کام کے لیے تیار ہونا؟ تو وکی کہتا ہے ہاں میں تیار ہوں، آپ حکم کریں۔ عائشہ کہتی ہے آج رابعہ کا آخری دن ہے، آج میں اس کو جلا کر راکھ کر دوں گی۔ تم نے کچن میں جا کر گیس کے تمام وال کھول دینے ہیں۔ جیسے ہی رابعہ آگ جلائے گی دھماکے سے اڑ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ شیطانی ہنسی ہنسنے لگتی ہے۔ یہ سن کر وکی کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، مگر وہ خود پر قابو پاتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا اور کچن میں چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی عائشہ علی کے روم میں اسے تیار کرنے کے لیے جاتی ہے تو وہ کچن سے نکل کر رابعہ کے پاس جاتا ہے اور اس کو عائشہ کا پلان بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ذرا دھیان سے رہنا، اس پر خون سوار ہے۔ رابعہ کہتی ہے میرے پاس اللہ کی طاقت ہے اور میں اس سے نہیں ڈرتی۔ اس کے بعد وکی آفس کے لیے نکل جاتا ہے اور رابعہ سر درد کا بہانہ بنا کر کچن میں جاتی ہی نہیں ہے۔ وہ عائشہ سے کہتی ہے کہ آج طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو کھانا باہر سے آرڈر کر لیتے ہیں۔ عائشہ بہت غصے سے رابعہ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ فضول خرچی کرنے کی کیا ضرورت ہے میڈم،
اور ویسے بھی باہر کا کھانا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، علی کا ہی کچھ خیال کریں۔ تو رابعہ کہتی ہے تو پھر ایسا کرو، آج تم کھانا بنا لو، میں تو چلی ریسٹ کرنے۔ عائشہ کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے اور وہ غصے سے کچن میں جاتی ہے اور ساری گیس بند کر کے کھڑکیاں کھول دیتی ہے، پھر کھانا بنانے لگتی ہے۔ وہ شدید غصے کی حالت میں کھانا بنا رہی ہوتی ہے۔ رابعہ چپکے سے یہ منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف وکی آفس میں بہت پریشان ہو رہا ہوتا ہے، تو رابعہ اس کو کال کر کے سارا حال بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں۔ اس کے کھانا پکاتے ہوئے رابعہ بہانے سے کچن میں آتی ہے اور پانی میں تعویذ گھول کر رکھ لیتی ہے اور عائشہ سے پوچھتی ہے کہ کیا بنا رہی ہو۔ عائشہ کوئی جواب نہیں دیتی، اس کا چہرہ بہت خوفناک ہو جاتا ہے، مگر رابعہ کچھ بھی ظاہر نہ کرتے ہوئے عائشہ کو زور سے ہلاتی ہے اور کہتی ہے کہ کہاں کھو جاتی ہو تم، کب سے پوچھ رہی ہوں آج کیا بنا رہی ہو۔ عائشہ کہتی ہے کہ بریانی بنا رہی ہوں، علی کو بہت پسند ہے نا اس لیے۔ رابعہ کہتی ہے واہ بھائی، علی کے پسند ناپسند کی بڑی فکر ہے تمہیں، اور بہانے سے لال مرچ پاؤڈر آگ میں ڈال دیتی ہے جس سے عائشہ کو کھانسی آنے لگتی ہے۔ تو رابعہ فوراً سے تعویذ والا پانی اسے پلا دیتی ہے۔ پانی پینے کے کچھ دیر بعد وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں جاتی ہے اور بہت بے چین ہو جاتی ہے۔ رابعہ اس کے پیچھے جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ سب ٹھیک تو ہے نا، تم ایسے بھاگتے ہوئے یہاں کیوں آ گئی؟ عائشہ کہتی ہے کہ اچانک سے بہت گرمی لگ رہی ہے، بدن جیسے جل رہا ہو۔ رابعہ اس کو ہاتھ لگاتی ہے تو وہ تپ رہی ہوتی ہے۔ وہ اس کو کہتی ہے کہ تمہیں تو بخار ہے، تم یہاں لیٹ جاؤ، مگر عائشہ کو بھنک لگ جاتی ہے کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے اور وہ رابعہ کو کمرے سے جانے کو کہتی ہے۔ رابعہ وہاں سے باہر آ جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اب عائشہ اپنا کالا علم شروع کرے گی اور اسی آگ میں اسے تعویذ کو جلانا ہے۔ کچھ دیر بعد عائشہ کے کمرے سے عجیب سی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ رابعہ اندر جھانک کر دیکھتی ہے تو عائشہ اسی انداز میں بیٹھی ہوتی ہے جیسے اس نے اسے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ فوراً دروازہ کھولتی ہے اور چپکے سے دبے پاؤں اس کے پاس جا کر تعویذ کو آگ میں ڈال دیتی ہے۔ اسی وقت عائشہ ایک دم آنکھیں کھولتی ہے اور آگ میں ہاتھ ڈال کر وہ کاغذ نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ رابعہ اپنے مقصد کو انجام دینے کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار تھی۔ اس نے عائشہ کو روکنے کے لیے لیمپ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا اور عائشہ وہیں بے ہوش ہو گئی اور وہ کاغذ پوری طرح جل گیا۔ اس کاغذ کے جلنے سے کمرے میں بہت گندی اسمیل پھیل گئی۔ عائشہ کا چہرہ ایک دم کالا پڑ گیا تھا۔ رابعہ نے عائشہ کو اٹھایا، ایک چیئر پر بٹھا کر باندھ دیا اور اپنی دوست کو کال کر کے کہا کہ بابا جی کو لے آؤ۔ اب بابا جی کے قدم رابعہ کے گھر میں پڑ چکے تھے اور وہاں عائشہ کو بھی ہوش آنے لگا تھا اور وہ رابعہ کو آوازیں لگا رہی تھی کہ مجھے کیوں باندھا ہے، پلیز مجھے کھولو۔ تبھی بابا جی اس کے سامنے آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں جلتے ہوئے کوئلے ہوتے ہیں۔ عائشہ چلانے لگتی ہے۔ بابا جی اس کو کہتے ہیں کہ بول، کیوں پریشان کر رہی ہے انہیں، تیرا مقصد کیا ہے؟ تو عائشہ فوراً سے بولنے لگتی ہے کہ میں یہاں بدلہ لینے آئی ہوں، اس کی وجہ سے میری ہنستی کھیلتی زندگی اجڑ گئی۔ بچپن سے کبھی مجھے پیار نصیب نہیں ہوا، پیدا ہوتے ہی ماں چل بسی، باپ نے دوسری شادی کر لی اور میری سوتیلی ماں نے مجھ پر بہت ظلم ڈھائے۔ جب میرا باپ گزرا تو ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے بہت محنت کی اور تھوڑا پڑھ لکھ کر نوکری کی۔ وہاں میری ملاقات حسن سے ہوئی۔ پہلی ملاقات سے ہی ہم قریب آ گئے اور کچھ مہینے بعد ہم نے شادی کر لی، مگر میری پھوٹی قسمت نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میری ساس کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے مگر میں اولاد سے محروم تھی۔ میری ساس مجھے ہر وقت بانجھ ہونے کے طعنے دینے لگی۔ بہت علاج کروایا مگر کچھ نہ ہوا۔ پھر بہت منتوں مرادوں کے بعد رب نے ہماری سن لی اور مجھے ایک بہت پیارا بیٹا ہوا، مگر افسوس اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے اب اس کی دادی زندہ نہیں تھی۔ ہم بہت خوش تھے۔ ہم نے اپنے بیٹے کا نام اویس رکھا۔ اویس کو نیلا رنگ بہت پسند تھا۔ وہ ہر چیز نیلے رنگ کی پسند کرتا تھا۔
یہاں تک کہ میں نے اس کا روم بھی نیلے رنگ کی چیزوں سے ڈیکوریٹ کیا تھا۔ وہ بہت شرارتی تھا۔ اس کی آوازوں سے ہمارا گھر جنت بن گیا تھا۔ اب کوئی کمی نہیں تھی۔ بہت اذیتوں اور تانوں کے بعد اب میری زندگی میں سکون کے دن آئے تھے۔ پھر وہ منحوس دن آیا۔ اس دن اویس کی 5ویں سالگرہ تھی۔ ہم سب پارک گھومنے گئے اور خوب مستی کی۔ اویس نے بہت سارے نیلے رنگ کے غبارے لیے جن پر اسمائلی بنی ہوئی تھی۔ وہ روڈ کی سائڈ پر غبارے لیے بھاگ رہا تھا کہ ایک غبارہ ہاتھ سے چھوٹ کر سڑک پر چلا گیا اور وہ اس کو لینے کے لیے بھاگا تو ایک گاڑی سامنے سے آتی نظر آئی۔ حسن اویس کو بچانے کے لیے بھاگے اور اس گاڑی نے ان دونوں کو اڑا دیا اور خود بھی بے قابو ہو کر پلٹ گئی۔ میں وہیں بت بنی کھڑی رہی۔ پوری زندگی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ جہاں سے زندگی کا سفر شروع کیا تھا وہیں پر آ کر سب تھم گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ صدمے کی وجہ سے مجھے 2 مہینے تک ہوش نہیں آیا اور پھر اسی حادثے نے مجھے جگایا۔ میں نے اٹھتے ہی اویس اور حسن کو آوازیں لگانی شروع کر دی۔ مجھے لگا شاید میں نے کوئی بھیانک خواب دیکھا تھا۔ خود کو جھوٹے دلاسے دینے لگی کہ ابھی اویس دوڑتا ہوا آئے گا اور بولے گا ماما بھوک لگی ہے، مگر صرف اندھیرا ہی رہ گیا تھا میری زندگی میں۔ اسی پل میں نے فیصلہ کیا کہ جس نے بھی میری زندگی مجھ سے چھینی ہے میں اس کی زندگی پہ جہنم بنا دوں گی۔ اور مجھے پتہ چلا کہ وہ کار کسی رابعہ نامی عورت کے نام ہے۔ میں نے پورا سال ایک جنگل میں کالے جادو کی تیاری میں گزارا اور خود کو بے شمار کالی طاقتوں کو قابو کرنے کے قابل بنایا۔ میں نے کالے جادو پر اتنا عبور حاصل کر لیا کہ میرے ایک اشارے پر یہ کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں۔ اور پھر مجھے پتہ چلا کہ رابعہ نے وائٹل ایجنسی میں میڈ کے لیے درخواست دی ہے اور میں میڈ بن کر ان کے گھر آ گئی۔ اب میری زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہے، رابعہ کو ویسے ہی تڑپا تڑپا کے مارنا جیسے اس نے میرے شوہر اور بچے کو مارا۔ رابعہ یہ سن کر دنگ رہ جاتی ہے اور عائشہ کے ساتھ گزارے پچھلے سارے دن اس کی آنکھوں میں گھوم جاتے ہیں۔ اسی وقت بابا جی اس کو کہتے ہیں کہ اگر تو نے صبر کیا ہوتا اور اس حادثے کو رب کی رضا مان کر قبول کر لیا ہوتا تو آج تیرے حالات کچھ اور ہوتے، مگر تو نے غلط کام کا سہارا لیا اور اس شیطان کا ساتھ دیا جو کسی کا سجن نہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو بلا اپنی طاقتوں کو، دیکھتا ہوں کہ رب کے سامنے ان کی فتح کیسے ہوتی ہے۔ عائشہ جیسے ہی اپنے منتر پڑھنا شروع کرتی ہے اس کی تمام طاقتیں اسی پر حاوی ہو جاتی ہیں اور عائشہ عجیب پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگتی ہے۔ اپنے بیٹے اور شوہر کو آوازیں لگانے لگتی ہے۔ اس کو ہر جگہ بس کالے سائے دکھنے لگتے ہیں اور وہ چیخنے چلانے لگتی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں ایسے کاموں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس نے ان طاقتوں سے جو کام کروائے اب وہ اس سے ان سب کاموں کا بدلہ سود سمیت لیں گے۔ رابعہ کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے عائشہ کا گھر برباد ہو گیا اور وہ عائشہ سے معافی مانگتی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں یہ رب کے کام ہیں، انسان کا اس میں کوئی بس نہیں، مالک کی مرضی جس کو چاہے جیسے حال میں رکھے۔ ہم انسانوں کو بس رب کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا تو بس ایک خواب ہے جو ایک دن ٹوٹ جائے گا، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جو انسان اللہ سے لو لگاتا ہے اس کی ہر منزل میں فتح ہوتی ہے۔ جو اس جہان میں اندھا وہ اس جہان میں بھی اندھا ہے، لیکن اگر کوئی آنکھ والا مل جائے تو وہ دونوں جہانوں کی حقیقت سے روشناس کرا دیتا ہے۔ اس کے بعد بابا جی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اگلی صبح رابعہ اور وکی عائشہ کو پاگل خانے ایڈمٹ کرواتے ہیں۔ رابعہ کو ابھی بھی افسوس اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہوتا ہے۔ وکی کہتا ہے کہ اتنی بڑی تمہاری غلطی نہیں تھی جتنی بڑی عائشہ نے تمہیں سزا دی، کیونکہ تم نے کچھ بھی جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، وہ تو بس ایک حادثہ تھا۔ اس نے اللہ سے مقابلہ کیا، اس کو اس کے کیے کی سزا تو ملنی ہی تھی۔ آج بھی عائشہ پاگل خانے میں ہے۔ اس بات کو 3 سال ہو گئے ہیں۔ میں، وکی اور علی بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے فلیٹ نمبر 709 چھوڑ دیا ہے
وہاں گزارے دن اب ایک بری یاد بن گئے ہیں۔ اپنے نئے گھر میں ہم بہت خوش ہیں۔ بابا جی اب ہماری زندگی کا ایک خاص حصہ بن چکے ہیں۔ انہوں نے ہمیں ایک ایسی حقیقت سے روشناس کرایا جو ہم چراغ لے کر بھی ڈھونڈتے تو نہ ملتی۔ خیر، ہمیں تو مل گئی، آپ لوگ بھی تلاش کریں۔ اس کہانی کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی کسی سے بدلہ لینے کی بجائے یہ سوچ لے کہ اس دنیا میں کوئی بھی کام بنا رب کی مرضی کے نہیں ہوتا تو سب ہنسی خوشی رہیں گے۔ اس جہان کی ہر چیز رب کے تابع ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ انسان تو بس ایک ذریعہ ہے۔ برے کام کا انجام برا اور اچھے کام کا ہمیشہ اچھا صلہ ملتا ہے، اس جہان بھی اور اس جہان بھی۔